اس میں کوئی شک نہیں خدا کی قسم کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے سوا امت کو اعتدال سے بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا۔ اللہ کے راستے پھرنا اللہ کا امر ہے، ہم اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کام میں پھرنا اللہ کا امر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HS آفیشیل میں۔ ناظرین اکرام، جناب حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے کہا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں پھرنا اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن پاک کی آیت انفروا خفافا وثقالا سے استدلال کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے مروجہ جماعت میں پھرنے کو اللہ کا عمل کیسے کہہ دیا؟ کیا اللہ نے انہیں بتایا یا جبریل علیہ السلام نے انہیں آ کر اطلاع دی؟ اگر یہ اللہ کا امر ہے تو جواز سے آگے یہ کام کیوں نہیں بڑھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل میں یا تو اللہ کا کلام براہ راست ہونا چاہیے یا جبریل علیہ السلام کا آ کر جناب کو بتائیں، اور یہاں دونوں ندارت ہیں۔ رہی بات آیت انفروا خفافا وثقالا کی، تو دارالعلوم دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ قرآن و حدیث میں مختلف عبادات اور دینی کاموں کے جو فضائل آئے ہیں ان کا مدار محض لغوی معنی پر نہیں ہے، بلکہ شرعی معنی اور شرعی حقیقت پر ہے، اور قرآن و حدیث میں جو نصوص جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص ہیں، انہیں قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی اور دینی خدمت پر فٹ کرنا یا اس کے لیے بھی قتال فی سبیل اللہ کے فضائل ثابت کرنا درست نہیں۔ انفروا خفافا وثقالا کی آیت قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس آیت کو کسی اور دینی جدوجہد یا خدمت پر فٹ کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اب آئیے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی ویڈیو سماعت فرماتے ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کر دیتا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اس عمل کے ماحول میں نہ لاؤ، تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ جماعت کو وصول کر کے لانا یہ اتنا بنیادی عمل تھا کسی زمانے میں کہ ابو ذر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ یہاں تو مسلمان خود دعوت دیے بغیر، دوسروں کو دعوت دیے بغیر اپنے آپ کو خیر امت میں شامل سمجھ رہا ہے، جبکہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر اس امت کا کوئی فرد خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم خیر امت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی امت میں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ امت اس لیے خیر امت نہیں ہے کہ نبی کی امت میں ہے، یہ امت افضل امت اس لیے ہے کہ دعوت کی ذمہ داری پر ہے۔ آپ سے سب سے کہتا ہوں ایک بات، اگر کوئی فرد اس امت کا دعوت نہیں دیتا تو وہ سمجھ رہے اس بات کو کہ وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے اس بات کو۔ اس امت کا اگر کوئی فرد امریکہ میں رہتا ہو، یورپ میں، افریقہ میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں، اگر وہ دعوت نہیں دیتا تو وہ افضل امت میں خیر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بتائیے، آپ کو یہ باتیں بھول معلوم ہوتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قول ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر میں نبی کی صحبت میں رہ کر، نبی کے ساتھ رہ کر سارے کام خیر کے کرتا، ذکر، تلاوت، تہجد، عبادت، عمرے، حج، زکوٰۃ، روزہ، سارے کام کرتا، اگر میں نبی کے ساتھ رہ کر، نبی کی صحبت میں رہ کر دعوت کا کام نہ کرتا تو میں خیر امت نہیں ہو سکتا۔ تو آج 15 سال بعد کوئی مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر امت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سوچیے، آپ کہتے ہیں کار خیر ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر لیں، سوچیے اور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت کا قول نقل کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہے۔ حضرت فرما رہے کہ میں نبی کے ساتھ رہ کر سارے کام خیر کے کرتا اور دعوت نہ دیتا تو میں خیر امت نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے آج 15 سال کے بعد
کوئی مسلمان اگر یہ کہے جی میں سارا خیر کام کرتا ہوں دعوت نہیں دیتا، تو یہ نبی کے صحابہ والا عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر خیر میں شامل نہیں ہو سکتے، تو آج 50 سال کے بعد مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا سعد صاحب کا آپ نے بیان سنا۔ مولانا فرماتے ہیں اس امت کو خیر امت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ امت دعوت و تبلیغ میں لگی ہوئی ہے، اور اپنی بات کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث منقول ہے ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کی۔ بحث ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم نے 70 امتوں کو پورا کر دیا، تم ان کے آخر میں ہو اور تم اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو پورا کر دیں گے، ہم 70 امتوں میں سب سے آخر میں ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ جامع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30، مطبوعہ دارالمعروفہ بیروت 1409 ہجری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں کہا کہ ان کو گردنوں میں زنجیر ڈال کر لڑائی میں گرفتار کر کے لاتے ہو، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4557۔ سامعین، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان خیر امت میں داخل ہیں، البتہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے علم اور وسعت کے مطابق ہی فریضہ انجام دے سکے گا۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حسب وسعت نہیں کرتے ان کے پاس گویا ضعیف تر ایمان بھی نہیں۔ رہی بات اس آیت سے مروجہ تبلیغی جماعت کے تعلق کی، تو صاف صاف عرض ہے کہ یہ جماعت اس آیت پر پورا عمل نہیں کرتی، وہاں صرف امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر سرے سے ہی غائب ہے، بلکہ نہی عن المنکر کرنے والوں کو بہت ہی برا مانتی ہے اور انہیں تبلیغ کا ہی دشمن اور حاسد کہتی ہے۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ تبلیغ اور چیز ہے، مروجہ تبلیغی جماعت اور چیز ہے۔ جس طرح ہندوستان اور کانگریس ہے، کانگریس کی مخالفت سے ہندوستان کی مخالفت لازم نہیں آتی، اسی طرح مروجہ تبلیغی جماعت کے خلاف بولنے سے تبلیغ کی مخالفت اور حسد ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر اصلاح کو مخالفت اور حسد کا نام دینا نجی جہالت ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں علماء کرام کے ایک بہت بڑی تعداد لگی ہوئی ہے جنہوں نے سال 2 سال 3 سال جماعت کے نصاب کے طور پر لگائے ہیں۔ تقریباً تمام ہی جماعتی مساجد کے ائمہ لا محالہ جماعت سے وابستہ ہیں، انہوں نے مروجہ تبلیغی جماعت میں شامل منکرات پر خاطر خواہ نہیں ٹوکا۔ اگر وہ علماء نہی عن المنکر کرتے تو موضوع من گھڑت حدیثیں، قرآن و حدیث کا غلط جگہ پڑھنا ان سے صادر نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کی یہ باتیں انتہائی غلط ہیں اور شریعت سے ٹکرانے والی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تحریفات و خرافات سے بچائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ کچھ لوگ گالیاں ضرور دیں گے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویڈیو کو دبا کر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔